بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ہدایت ٹی وی پہ عظمت اہل بیت۔ مولانا صاحب کی تقریر جو ہے وہ جاری ہے اور قبلہ صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اور جو بیان کر چکے ہیں تقریر، اس میں امید ہے کہ آپ نے استفادہ حاصل کیا ہوگا اور اس سے اگلا جو ہے وہ بات سننے کے لیے مولانا صاحب کی طرف توجہ ہوتے ہیں۔ قبلہ، آپ نے بریک سے پہلے آپ کا بیان یہاں پہ ختم ہوا تھا، تیسری حدیث آپ نے بیان کی تھی اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کاغذ قلم اور دوات دو تاکہ میں لکھ دوں کہ میرے بعد آپ گمراہ نہ ہوں۔ یہاں تک آپ کا بیان تھا اور اس سے آگے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ شکریہ آپ کا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، انتہائی تیزی کے ساتھ میں اپنے مضمون کو تمام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ یہ بخاری شریف کی یہ میں نے آپ کے سامنے چوتھی جلد سے 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ ایک حدیث پیش کی ہے، اب دوسری پیش کر رہا ہوں۔ 1 نمبر 1 جلد سے میں نے پیش کی ہے، اب یہ تیسری حدیث میں بیان کر رہا تھا۔ حضور نبی کریم کا یہ فرمانا کہ میرے پاس تحریر کا سامان لے آؤ، میں ایسی چیز لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شخصیت کو دیکھیں کہ یہ شخصیت کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا تمہارے اندر نااتفاقیاں نہیں؟ تم ایک دوسرے کے قتل کرنے پر آمادہ ہو، تم دشمنیاں رکھتے ہو ایک دوسرے سے، اور خصوصاً اہل بیت کے خلاف تمہارا پروپیگنڈا ہے۔ تو اب یہ سارا نوٹس لینے کے بعد رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں میں وصیت تحریری کرنا چاہتا ہوں، لاؤ قلم دوات کہ میں لکھ دوں۔ اب اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا فقالو ما لہو، اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں ما لہو، اس کو کیا ہو گیا؟ احاجرہ، اب میں حاجرہ کا ترجمہ کروں تو شاید لوگ سیخ پا ہو جائیں گے میرے خلاف۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لغت کے اندر ترجمہ دیکھنا، ماحول کے مطابق اس کا ترجمہ کرنا۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں اس کو کیا ہو گیا، اشارہ ہے حضور کی طرف۔ احاجرہ، اب میں مختصراً آسان لفظوں میں اور عزت احترام کے ساتھ اگر ترجمہ کروں میں محتاط انداز میں تو یہ ہوگا کہ یہ آؤٹ آف سینس، اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، استغفر اللہ، یعنی یہ ان کا دماغ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہیں، بیماری کا غلبہ ہے، یعنی آؤٹ آف سینس بات کر رہے ہیں۔ اور یہ کوشچن مارک ہے، احاجرہ، کیا یہ پاگل ہو گئے ہیں؟ کیا یہ دیوانے ہو گئے؟ استفہمو ہو، اب آگے کہتے ان کو سمجھاؤ۔ کن کو سمجھاؤ؟ حضور کو، کہ یہ کیوں بار بار اصرار کر رہے ہیں، قلم دوات مانگ رہے ہیں، قلم دوات۔ فقالا، حضور نے پھر فرمایا، اب شخص یہ کہنے والے مخالفین حضور کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ یہ بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ استفہمو ہو، اس کو سمجھاؤ۔ اللہ اکبر، رسول اکرم کو سمجھانے لگے ہیں۔ اب یہ گفتگو رسول اکرم نے سنی، فقالا ذرونی، چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، تم مجھے سمجھاؤ گے؟ حضور یہ فرما رہے ہیں فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، جو تم مجھے سمجھانا چاہتے ہو میں اس سے بہتر ہوں اس حالت میں۔ سبحان اللہ۔ جاؤ، میں بہتر ہوں اس حالت میں جو موجود ہوں، اب تم مجھے سمجھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے 3 باتوں کا حکم دے دیا۔ اب حکم دیا فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ، 3 باتوں کا رسول اللہ نے حکم دیا۔ نمبر 1، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ وَأَجِیزُ الْوَفْدَ بِنَاوِ مَا كُنْتُ أَجِیزُهُمْ، اور باہر سے وفد آتے ہیں، ان کی خاطر مدارت کرنا جیسے میں ان کو انٹرٹین کرتا ہوں، خاطر مدارت کرتا ہوں۔
وَثَالِثَةُ اور تیسری بات جو آپ نے کہی، اما ان سکت عنہا و اما ان قالہا فنسیتھا۔ اب تیسری کے بارے میں جو رسول اللہ نے کہی، راوی خاموش ہے، راوی ڈر رہا ہے، اس کو بیان نہیں کر رہا کہ تیسری بات کیا تھی۔ اب دو امکان ہے، بخاری والے نے لکھا ہے کہ یا راوی بھول گیا اور یا پھر راوی نے جان بوجھ کے اس کو ترک کر دیا، تیسری بات کا انکشاف نہیں کیا۔ یہ میں نے آپ کے چوتھی جلد سے دوسری حدیث پیش کر دی۔ اب میرے بھائیو، یہ 5ویں جلد ہے، اس 5ویں جلد سے اسی بخاری شریف کے 5ویں جلد سے میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے محترم سامعین، اب اس میں بھی 2 حدیثیں ہیں، 2 مقامات پر یہی حدیث نمبر 4431 ہے، صفحہ 414 ہے، اور یہ 5ویں جلد ہے بخاری شریف کی۔ اب اس میں ان سعید بن جبیر قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس اشد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہہ فقال ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا۔ پھر وہی رسول اکرم نے فرمایا آپ کی بیماری کا بڑا غلبہ ہے، اور آپ نے فرمایا تحریر کا سامان لاؤ، میں تمہارے لیے لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فتنازعوا، لوگ تنازع کرنے لگے، لوگ جھگڑنے لگے۔ ولا ينبغي عند نبی تنازع، نبی کریم کے نزدیک جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ فقالوا ما شانہ، پھر لوگوں نے کہا ارے اس کو کیا ہو گیا؟ فقالوا ما شانہ، یعنی رسول اللہ کو کیا ہو گیا؟ احجرا استفہموہ، پھر یہ کہا جا رہا ہے اس کو سمجھاؤ۔ اللہ اکبر، احجرا، یہ آؤٹ آف سینس باتیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ فذهبوا يردون الیہ، فقال، پھر رسول اکرم نے کہا دعونی چھوڑ دو مجھے۔ تو میرے محترم سامعین، فاوصاہم بثلاث، لوگوں کو کہا چلے جاؤ تم، مجھے چھوڑ دو، مجھے سمجھاؤ گے۔ لیکن رسول اکرم نے 3 باتوں کی پھر وصیت فرما دی۔ فاوصاہم، جاتے جاتے ان کو وصیت آپ نے کر دی بثلاث، 3 کاموں کی۔ اخرج المشرکین من جزیرات العرب واجیز الوفد بناو ما کنت اجیزهم وسکت عن الثالثہ او قال فنسیتھا۔ تیسری، پھر راوی بھول گیا یا اس نے جان بوجھ کر اس کو بیان نہیں کیا، جان بوجھ کے چھوڑ گیا۔ اب دیکھیے اس کے بعد اگلی حدیث 4432 415 پیج سے پیش کرنے لگا ہوں۔ اب اس میں بھی وہی بات، لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اکرم پر یعنی موت کی کیفیت طاری ہوئی، فقال نبی کریم نے کہا ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، جلدی کرو میرے پاس تحریر کا سامان لاؤ، میں لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فقال بعضهم ان رسول اللہ، بعض لوگوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ قد غلبہ الوجہ، رسول اللہ پر درد کا غلبہ ہے، وعندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن موجود ہے۔ رسول اللہ پر بیماری کا غلبہ ہے، یہ جو کچھ درست یعنی حواس درست نہیں ان کے۔ عندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن موجود ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ فاختلف آل البیت واختصموا فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ۔ رسول اکرم نے جب یہ کہا تو اب جواب یہ ملا کہ رسول اکرم پر بیماری کا غلبہ ہے، ہمارے پاس کتاب موجود ہے،
پھر اس میں اہل بیت میں جو گھر میں جتنے لوگ موجود تھے ان میں جھگڑا ہو گیا، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو لکھواؤ، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کہنے والے ہستی کون ہیں جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے؟ وہ آگے حدیث میں آئے گا۔ یعنی رسول اکرم کو اس وقت قلم دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے اس وقت بیماری کی وجہ سے وہ صحیح گفتگو نہیں کر رہے، ہوش نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ 7ویں جلد سے پیش کرنے لگا ہوں، 7ویں جلد ہے بخاری شریف کی، اس میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں حدیث کو۔ اب اس میں حلم یا رسول پاک نے جب قلم دبات مانگا کہ میں تمہارے لیے حلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، جلدی کرو مجھے قلم دبات دو، مجھے کاغذ دو، تحریر کا سامان، کہ میں اکتب لکم کتابا، تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان النبی قد غلب علیہ الوجہ، نبی کریم کے اوپر درد کا غلبہ ہے۔ وعندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن موجود ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ فاختلف آل البیت فاختصموا، جتنے گھر میں لوگ موجود تھے ان میں جھگڑا ہونے لگا۔ اور فکان منہم من یقول قربوا، یعنی کچھ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اکرم کے قریب ہو جاؤ تاکہ وہ رسول اکرم آپ کی ہدایت کے لیے بات لکھ دیں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو یہی کہہ رہے تھے جو حضرت عمر نے کہا تھا۔ اب پھر جھگڑا ہونے لگا ان کے اندر کہ شور مچا، اختلاف ہوا۔ عند النبی قال رسول اللہ قوموا، رسول پاک نے پھر فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ۔ قال عبید اللہ وکان ابن عباس یقول ان رضیۃ کل رضیہ ما حال بین رسول اللہ و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافہم ولغتہم۔ عبداللہ ابن عباس راوی کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، کتنی مصیبت تھی، کتنی مصیبت کہ رسول اکرم کے درمیان اور ان کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی، لوگ رکاوٹ بن گئے۔ رسول لکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ تحریر وجود میں نہیں آ رہی، رسول اکرم کی تحریر رسول پاک نہ لکھ سکے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں 7ویں سے، اب یہ نامی ہے، بسم اللہ، نامی جلد سے میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کے اندر بھی یہی روایت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بخاری سے 7 مقامات سے میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث کرتاس۔ اب اس میں بھی رسول اکرم کا یہی فرمان ہے، حلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، اور جلدی کرو میرے پاس سامان لے کے آؤ، میں لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ قال عمر ان النبی غلب علیہ الوجہ، حضرت عمر پھر کہنے لگے کہ رسول اکرم کے اوپر درد کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس کتاب موجود ہے۔ عندکم القرآن فحسبنا کتاب اللہ، تمہارے پاس قرآن موجود ہے اور لن تضلوا بعد، رسول فرماتے ہیں کہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر میں یہ تحریر تم کو لکھ دوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب موجود ہے، لن تضلوا بعدہ، اور ہم اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ومنہم من یقول ما قال عمر، جب عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا کچھ لوگ یہی کہنے لگے، یعنی 2 گروپوں میں لوگ بٹ گئے، کچھ دینا چاہتے ہیں کچھ دینا نہیں چاہتے، اور جو نہیں دینا چاہتے ان کے لیڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ میرے محترم سامعین،
اب میں آپ کے خلاصہ کر رہا ہوں جلدی بات ختم کرنے کے لیے، تقریر ابھی آئندہ جاری رہے گی یہی موضوع، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف قرآن کیوں کہہ رہے ہیں؟ میدان عرفات میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا لاکھوں کے مجمع میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر دونوں سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر غدیر کے میدان میں کہا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں سے پکڑو گے، دونوں کو تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت عمر موجود تھے حج میں، میدان عرفات میں بھی موجود تھے، میدان غدیر میں بھی موجود تھے، اب ان کو اہل بیت یاد کیوں نہیں آئے؟ وہ صرف کتاب کتاب کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف کتاب کافی، کتاب کافی۔ رسول اکرم کے فرمان کا انکار ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھول گئے تھے یا بتائیں کہ ان کو میدان غدیر کا فرمان بھی بھول گیا، میدان عرفات کا فرمان بھی بھول گیا، یا تو کہیں کہ وہ بھول گئے؟ اور اگر بھولے نہیں، دو باتیں ہیں، رسول اللہ نہیں بھولے، میں کہوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھول گئے، ان کو کم از کم اور اہل بیت نہیں تو سنت تو کہہ دیتے، یہ کہتے یا رسول اللہ کتاب اللہ اور آپ کی سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ قبلہ۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کافی ہے؟ نہ سنت کا لفظ کہا، نہ اہل بیت کا لفظ کہا، تو اب نتیجہ آپ نے نکالنا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کتاب اور اہل بیت، کتاب اور اہل بیت، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، ہم اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اور سنت اہل بیت سے ملے گی، جیسا کہ میں نے ریاض النظرہ کی کتاب سے صفحہ نمبر 127 سے رسول اللہ کا فرمان آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ وَوَارِثٌ إِنَّ عَلِيًّا وَصِيِّي وَوَارِثِي، علی میرا وصی بھی ہے اور میرا وارث بھی ہے۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اور حضرت علی میری سنت کا وارث ہے۔ اور حضرت علی کے بارے میں کہا انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی، تو میری ملت پر زندگی گزارے گا، میری سنت پر تجھ کو قتل کیا جائے گا۔ علی سے بڑھ کر کتاب اور سنت کا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، ان الفاظ کے ساتھ میں ادھوری تقریر چھوڑ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے سلسلہ چلے گا اگلی تقریر میں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ قبلہ، مولا پنج آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے بخاری شریف سے کے حوالے سے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کاغذ اور قلم مانگتے رہے کہ لاؤ کاغذ اور قلم میں لکھ کے دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حکم جو جس طرح آپ نے بیان کیا کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام جو ہے وہ اللہ کی وحی سے ہوتا تھا، تو اس لیے یہاں پہ آپ نے ثابت کیا بخاری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ و قلم جو ہے وہ نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر نے بھی یہی کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، اور ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد مہمان گرامی کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔